حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حسد تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ شیطان کی مثال لے لو، اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور خود کو بے شمار تباہیوں میں مبتلا کر کے ذلت کے گڑھوں میں گر گیا۔ ابو جہل کی مثال لے لو، جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا اور ابو الحکم سے ابو الجہل ہو گیا۔ اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، اور بہت سے لوگ حسد کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اللہ تعالی نے انبیاء علیہ السلام کا واسطہ ہی اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کی روشنی میں یہ حسد نمایاں ہو جائے۔ حسد کی بنیادوں بڑائی و چلاکی سے بچو اور عاجزی ان کی ساری اختیار کرو۔ دوسروں کی خدمت کرو کہ یہ بہترین خلق ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے ظہور کے بعد حسد اس لیے نمایاں ہوا کہ اس سے پہلے اللہ عز و جل پردوں میں پوشیدہ تھا۔ تم انبیاء علیہ السلام سے اس لیے حسد کرتے ہو کہ وہ تم میں سے تھے، پھر تمہارے سے افضل کیوں ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور بزرگی سب سے بڑھ کر ہے، اور اسے اللہ عز و جل نے مقرر فرما دیا ہے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام اور لوگوں نے اسے قبول کر لیا، تو پھر تمہیں بھی ان کی بزرگی اور فضیلت کو ماننے میں حسد کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد اب اولیاء اللہ کا زمانہ ہے، پس حاسدوں کے لیے روز محشر تک ایک دائمی آزمائش ہے۔ جس کی عادت نیک ہوگی وہ ان کی اتباع میں پس و پیش سے کام نہ لے گا۔